سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ بیکاز آئی ایم ٹرائنگ انجینئر محمد علی مرزا فلاسفی شروع سے ہی، تو اس کے بعد سے یہ تصوف کی باتیں جو ہے نا وہ اس لحاظ سے ہضم نہیں ہو رہی جس لحاظ سے ہضم ہونی چاہیے کہ ان کو بھی میں ڈائجسٹ کر سکوں، تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تھینک یو. اچھا، پہلے میں آپ کے دوسرے سوال پہ آتا ہوں. دیکھیں، تصوف پڑھنا واجب ہے. پڑھ کے رد کریں، سمجھ میں آتی ہے. سن کے مت رد کریں. کسی کے کہنے پہ کوئی چیز رد مت کریں، چاہے وہ ذریعہ ہاشمی کیوں نہ کہہ رہا ہو، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا یا ساحل ادیم کیوں نہ کہہ رہے ہوں. یہ پڑھنا، تصدیق کرنا پہلے واجب ہے، بعد میں تقلید آپ کسی کی کرنی ہے تو آپ کریں. آپ نے اگر انجینئر صاحب کی تقلید کرنی ہے، بسم اللہ آپ کریں، کیونکہ یہ آپ کا رزق ہے. آپ کا رزق آپ کا رزق ہے، آپ کا شعور ہے، آپ کی قبر ہے، آپ کا سوال ہے. ہم نے ان 2 سالوں میں یہ ساری چیزیں پہلے پڑھنی ہے، اپنے شعور سے ان کو، اپنے شعور کے میزان میں اس کو رکھنا ہے، تولنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ انجینئر صاحب کتنی اچھی گفتگو کر رہے تھے، ساحل ادیم صاحب کیا گفتگو کر رہے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کر رہے تھے، غامدی صاحب کیا کر رہے تھے. جب آپ غامدی صاحب کو پڑھیں گے ہی نہیں، جب آپ شیخ ابن عربی کو پڑھیں گے ہی نہیں، جب آپ تصوف کی کتب کو دیکھیں گے ہی نہیں، گوارا ہی نہیں کریں گے، اور کسی کے کہنے پہ کوئی اوپینین بلڈ کر دیں گے، تو آپ بہت بڑا ظلم کریں گے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اس لیے تصوف کو پڑھیں، تصوف کو سمجھیں. اگر آپ کو پھر بھی تصوف اسی طرح سنائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے جیسے انجینئر صاحب کو دکھائی دیتا ہے، تو سو بسم اللہ، پھر آپ اسی روش پہ رہیے گا. اگر کچھ سوال جنم لیتے ہیں تو وہ ان سے سوال کیجئے گا، یا اپنے آپ سے سوال کیجئے گا اور ریسرچ کیجئے گا، لیکن بغیر پڑھے کسی چیز کو رد مت کیجئے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی ہے، یہ حدیث انجینئر صاحب کو بھی ارسال کیجئے اور کہیے کہ اس حدیث کو تصوف کی روشنی میں خالی آپ پہلے ایکسپلین کر دیجئے گا، اس کے بعد تصوف کو تھریش کیجئے گا. یہ تصوف جو ہے، یہ کسی، یہ انجینئر صاحب تو ماشاءاللہ ابھی میرے سے کوئی شاید 1-2 سال چھوٹے ہی ہوں گے، یہ اس ایرا کے ہیں. شیخ ابن عربی نے کس سن میں کتنی کتب لکھی ہیں، شیخ احمد سرندنی، یہ پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اس کو آپ نے رد کرنا ہے بھلے کیجئے، لیکن سوچ سمجھ کے کیجئے، پڑھنے کے بعد کیجئے. ٹھیک ہے؟ اب انجینئر صاحب ہی اکیلے نہیں ہیں جو اس کے خلاف ہے، جاوید احمد غامدی صاحب بھی اس کو ایک متوازی طاغوت کا نام لے کے بیان کرتے ہیں. اور نہ صرف جاوید احمد غامدی صاحب، ساحل ادیم بھی اس کے ایک سرٹن اماؤنٹ کو جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں پریولنٹ ہے، اس کو ساحل الدین بھی طاغوت ہی کہہ کے ریفر کرتے ہیں. وہ اس کی ایسنس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کو ساحل الدین بھی غلطی کہتے ہیں، جو آپ کے سامنے پریکٹس ہو رہا ہے تصور. یہ پورا ایک سکول آف تھاٹ ہے، مکتبہ فکر ہے، اور یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. اس کو آپ نے توجہ سے سننی ہے میری بات کو. ابھی آپ نے پہلا سیشن لیا ہے مسٹیسزم کا، جس میں اسپرچولیٹی ڈسکس ہوئی ہے، اسپرچولیزم ڈسکس ہوا ہے. سیکنڈ سیشن میں جب آپ آئیں گے، اس میں تصوف ڈسکشن ہوگا، جو سیکنڈ لیکچر ہے. اس میں پھر آپ ان تینوں کو، شریعت کو، تصوف کو اور اسپرچولیٹی کو، یعنی روحانیت کے 2 سیکشن ہیں. روحانیت میں ایک تصوف ہے اور ایک علم النفس ہے. اب علم النفس اور تصوف روحانیت کے انڈر فال ہوتے ہیں، یعنی مسٹیسزم کے نیچے اسپرچولیٹی اور صوفیزم فال ہوتے ہیں. یہ 3 پیرلل کانسیپٹس آف ریلیجن کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام کے اندر. ایک نظام شریعہ جس کو یہ کہتے ہیں کتاب والا دین، ایک اسپرچولیٹی جو نفس سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک روح سے ریلیٹڈ تصوف. اب ہیں تینوں کے رستے ایک ہی، یعنی تینوں کی منزل ایک ہے، تینوں کے رستے جدا ہیں، اور تینوں کے تینوں ایک وقت میں ہی ایگزسٹ کرتے ہیں، سسٹم میں بھی، یعنی ایک اسلامک سسٹم میں بھی، اور ایک مومن کے دل و دماغ میں بھی. اب جو مومن تصوف سے آری ہے، وہ ایک پورا سیکشن آف اسلام رد کر کے بیٹھا ہوا ہے. جو مومن اسپرچولیزم سے آری ہے، وہ پورا ایک سیکشن آف اسلام رد کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور جو مومن شریعت سے آری ہے اور باقی دونوں چیزوں سے کو ساتھ لے کے صرف چل رہا ہے، وہ بھی پوری طرح سے اسلام میں داخل نہیں ہو سکا. اس چیز کو غور سے سمجھنا ہے آپ نے. جو شب معراج کا واقعہ ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 7ویں آسمان اور پھر عرش معلیٰ سے ہو کے آتے ہیں، وہ تصوف کی اپیٹمی ہے، تصوف کا کوئی اٹ موسٹ پرسونیفیکیشن آف تصوف ہے. یا مولا علی کی اور امام حسن حسین کی لائفز جو ہیں، یہ جو پورا سیکشن ہے فیملی آف دا پروفٹ کی لائفز کے جو سپر نیچرل ایکٹس ہیں،
اور ایون صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرف بخشے کہ جن سے وہ اس اسپرچولیزم کے تھرو اور تصوف کے تھرو سپر نیچرل ایکٹیویٹیز کرتے رہے، یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں شاگردی میں اور ان کی پرورش میں، ان کے سیکھنے سے یہ سارا کچھ ایکوائر کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ہی نہیں جنگیں جیت رہے تھے، ایسے ہی نہیں بدر میں فرشتے ان کے ساتھ جنگیں لڑ رہے تھے. Do not take it lightly, do not take it for granted just because some scholar does not understand the gravity of it. وہ scholar میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اپنے شعور کے اوپر رکھیں اور تب دیکھیں کہ تصوف جو ہے وہ شریعت کے ساتھ پیرلل میں چلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ متوازی دین ہے، اس کا مطلب یہ وہ آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے علم اور شعور کے اندر، آپ کی روح کے اندر پیرلل میں چلتا ہے. آپ نماز بھی مومن کی معراج تب بنتی ہے. آپ مجھے خود بتائیں کتنے مومن ہیں آج جو ڈیلی بیسس میں نماز کے دوران معراج اچیو کرتے ہیں؟ تو اگر کوئی مومن نماز کے دوران معراج اچیو نہیں کر رہا تو نماز مومن کی تو معراج ہی نہ ہوئی. یہ صرف اس کی معراج ہے جس کو تصوف پہ کنٹرول ہے، جس کو پتہ ہے تصوف جو ہے وہ میری نماز کو معراج کے میں کنورٹ کر دے گا. آقا علیہ السلام سے کس نے پوچھا کہ جنت کتنے فاصلے پہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا 2 قدم پہ. پہلا قدم نفس پہ رکھو گے تو دوسرا جنت میں آئے گا. تو نفس پہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسپرچولیٹی آپ کو بتائے گی کہ تلف کسے کہتے ہیں، نفس کو کیسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وجد کسے کہتے ہیں، کشف کسے کہتے ہیں، وجدان کسے کہتے ہیں. یہ شریعت کے رستے کی گفتگو ہے، یہ شریعت کے اوپر چلتے ہوئے ہوتا ہے. یہ جو آپ ڈیلی پریکٹسز دیکھ رہے ہیں ہندوستان پاکستان میں مزاروں پہ جا کے شرک کرنے والی یہ جو حرکتیں، یہ تصوف نہیں ہے، یہ اسپرچولیٹی نہیں ہے. اس چیز کو آپ سمجھیں گے جب آپ مسٹیسزم کی لیکچرز میں پروگرس کریں گے. اس کو پلیز تھوڑا سا صبر اور پیشنس سے ان سارے سبجیکٹس کو پڑھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ جو تصوف پریکٹس میں آ رہا ہے وہ کوشچن کیا جاتا ہے. غامدی صاحب اگر اس کو کوشچن کرتے ہیں سمجھ میں آتی ہے بات، انجینئر صاحب اس کو کوشچن کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات، ساحل الدین اس کو کوشچن کرتے ہیں پریکٹس کو تو سمجھ میں آتی ہے. تو پریکٹس تو ہمارے مسجدوں میں بھی دین کی غلط ہے، ہماری تو نمازوں کی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنے کی پریکٹس. شریعت کون سا اپنی پریکٹس میں ایگزسٹ کرتا ہے جو تصوف کرے گا یا اسپرچولیٹی کرے گی؟ یہ تینوں اپنی ایسنس آف پریکٹس کو کھو بیٹھے ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ باقی کے نظام ٹھیک چل رہے ہیں، صرف تصوف میں گھپلا ہو گیا یا اسپرچولیٹی میں گھپلا ہو گیا. شریعت میں بھی پوری طرح گھپلا ہو چکا ہے، انحراف ہو چکا ہے. یہ آپ کب سمجھیں گے؟ جب آپ اس سفر میں شریعت کو بھی کھول کھول کے پڑھیں گے. ہم نے ریلیجن کی پہلی کلاس میں طاغوت ڈسکس کیا تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا انٹرنیٹ پہ وہ کیسا سانحہ وقوع پذیر ہوا کہ ہر جگہ طاغوت ڈسکس ہو رہا ہے. تو وہ طاغوت پہلے ریلیجن کی کلاس نے اپنے گھروں کے طاغوت یہاں کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ ہمارے اپنے گھر والے ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے کہ ہمارا پورا ملک جو ہے وہ کس طاغوت کے سسٹم کو ورشپ کیے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تصوف میں 2 نمبری ہو رہی ہے، شریعت میں بھی 2 نمبری کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم کون سے سچے مومن چل رہے ہیں؟ اس لیے اس چیز کو سمجھیے، پڑھیے، اس کے بعد رد کیجیے.